قصص قرآن کے سلسلے کا 20واں پروگرام قصہ حضرت یوسف علیہ السلام پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو گویا کفار قریش پر بجلی گر گئی۔ عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا بیٹا آج ہمارے 360 بتوں کی نفی کر رہا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کا درس دے رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ صف ماتم تو بچھا تھا یثرب کے یہودیوں میں کہ جن کو کامل یقین تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے تشریف لائیں گے۔ ہزاروں سال سے وہ اس منتظر تھے اس وقت کے کہ جب توریت اور انجیل میں خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور مدینے میں قیام کریں گے۔ لہٰذا ان کو مکمل یہ یقین تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر آج تک 4000 سال کا جو پیریڈ ہے، اس 4000 سال کے عرصے میں ہزاروں انبیاء آئے اور وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے آئے، تو لہٰذا آخری نبی الزماں جو آنے والے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی سے آئیں گے۔ یہ ان کا کامل یقین تھا اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی کی تھیں۔ مدینے کے آس پاس کے پورے علاقے پہ انہوں نے اپنی کالونیاں بنا لی تھیں، اپنے قصبے بنا لیے تھے، گھر آباد کر لیے تھے، منتظر تھے کہ اب بنی اسرائیل سے ہی آخری نبی آئیں گے۔ لیکن جب آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لائے تو ان کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ان آنے والے جو مکے میں نبی ہیں ان کے بارے میں تصدیق کریں گے کہ آیا یہ وہی نبی ہے جس کا توریت میں ذکر ہے، جس کا انجیل میں ذکر ہے، یا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے 5 ربی یعنی 5 یہودی مذہبی رہنماؤں کو مکے بھیجا اور کہا کہ جا کے تصدیق کر کے آئیے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ اطلاع ملتی ہے کہ چند یہودی آپ سے ملنا چاہتے ہیں جو مدینے سے تشریف لائے ہیں۔ آپ انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، نشستگاہ پہ بیٹھتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہیں تو ہمارے چند سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا سوال یہ کہ آل یعقوب کون تھے؟ یوسف کا کیا قصہ ہے؟ وہ کون شخص تھا جو ملک شام سے اغوا کر کے مصر لایا گیا اور اس کا باپ اس کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کو سنا اور فرمایا کہ اچھا تم کل آؤ، میں کل تمہیں ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکے میں عام نہیں تھا اور نہ ہی لوگ اس قصے کے بارے میں جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کوئی ایسا عالم موجود تھا جو انجیل اور توریت پر عبور رکھتا ہو۔ لہٰذا یہ قصہ وہاں کے میں عام نہیں تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ان سے وعدہ فرما لیا تھا، آپ کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس میں مدد فرمائیں گے، اور وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پورے سورہ یوسف کا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا۔ سورہ یوسف 111 آیات پر مشتمل 12 رکوع جس میں شامل ہے، اس کی 104 آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ موجود ہے، بلکہ اتنی تفصیل سے موجود ہے کہ اتنی تفصیل سے
توریت اور انجیل میں بھی موجود نہیں ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے آپ کو واقعہ بتایا ہے، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معروف کتاب معرف القرآن کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 29 پر تحریر فرمایا ہے، جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی برگزیدہ نبی۔ لہٰذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو اس وقت انتقال کر گئی تھیں کہ جب ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کا وقت قریب تھا، تو اس وقت وہ انتقال کر گئی تھیں۔ حضرت یوسف کے 10 سوتیلے بھائی بھی تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے تھے، 10 سوتیلے بھائی تھے اور 2 بھائی تھے، یعنی حضرت یوسف اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی چہیتی بیوی راحیل کے بیٹے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ بن ماں کے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر نور نبوت کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ حضرت یوسف کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ان کے اپنے پردادا حضرت ابراہیم کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، جو سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کا قصہ وہ واحد قصہ ہے جسے پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کر دیا۔ اس کے بجائے دیگر جو قصے ہیں وہ مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورہ یوسف وہ قصہ ہے جو پورا کا پورا بیان کیا گیا، اسی لیے قرآن کریم میں سے احسن القصص قرار دیا گیا، یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ سورہ یوسف کے قصے کو فرمایا گیا۔ حضرت یوسف کا نام قرآن کریم میں 26 مرتبہ موجود ہے، 24 مرتبہ تو سورہ یوسف میں، اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں، اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف کا واقعہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، اس کی ابتدا ہی ایک خواب سے ہوئی ہے۔ وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں، جب آپ کم سن تھے، نابالغ تھے، چھوٹے تھے، اس وقت ایک خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کو اپنے والد محترم کو بتایا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور 1 چاند اور 1 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا، اے بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں ان سے حسد کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اسے اپنے بھائیوں کو بیان کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں، اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ بھائیوں کو آپس میں لڑائے، خاندان والوں کو آپس میں لڑائے، اور محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دے۔ لیکن روایت میں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کی جو سوتیلی والدہ تھیں وہ یہ سب باتیں سن رہی تھیں، وہ اس خواب کا ذکر بھی انہوں نے سنا، اور جب 10 بھائی سوتیلے 10 بھائی گھر آئے تو انہوں نے اس واقعے کو ان بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب تو نفرت میں اور حسد میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان کو یہ حسد تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور بنیامین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، لیکن اب یہ حسد جو تھا، یہ نفرت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں نے 10 بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر ہم اپنے والد کی قربت چاہتے ہیں تو ہمیں یوسف کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، 10 بھائیوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور پھر یہ طے کیا کہ یا تو ہم یوسف کو جان سے مار ڈالیں
یا اسے کہیں کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں تاکہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ اس وقت ان کا جو بڑا بھائی تھا، جسے تاریخ میں یہودا کا نام دیا گیا ہے، روایت میں ہے کہ اس نے اس سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یوسف کو جان سے نہ مارو، بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ قریب ہی ذرا دور ایک کنواں ہے جو بالکل خشک ہو چکا ہے، ہم اس کنویں میں اس کو ڈال دیتے ہیں، یا تو سانپ بچھو سے کھا جائیں گے، یا پھر اگر کوئی مسافر آیا تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ تجویز ان بھائیوں نے آپس میں پسند کی، اور پسند کرنے کے بعد بلکہ اس میں تو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہودا نے تو بالکل سختی سے منع کیا تھا کہ نہیں، اس کو حضرت یوسف سے، والد سے دور نہ کرو، لیکن اس پر بھائیوں نے کہا کہ اگر تم یوسف کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ لہٰذا یہودا نے، بڑے بھائی نے پھر یہ تجویز پیش کی جس کو سب لوگوں نے مان لیا۔ اب یہ بات طے کرنے کے بعد یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، آپ کبھی بھی یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، آپ یوسف کو اگر ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلے کودے، کھائے پیے اور کچھ ہمارے ساتھ یہ وقت گزارے تاکہ اس کا دل بھی لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، مجھے ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس کھیل کود میں یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ عزیزان محترم، کنعان شہر میں اس زمانے میں بھیڑیے بہت ہوا کرتے تھے، اور وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ اسی بات کی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تھی، لیکن بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم 10 نوجوان ہیں، ہم 10 جوان لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے کھا لے گا؟ بھیڑیا کیسے کھا جائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کیجئے اور بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، انشاءاللہ ہم بالکل محفوظ طریقے سے واپس اس کو لے کر آئیں گے۔ بادل ناخواستہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے زور دینے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ کر دیا۔ جب اس سفر پر روانہ ہوئے، کھیلنے جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دروازے پر کھڑے انہیں جاتے دیکھتے رہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور دور تک لیتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے بھائی کو، یوسف کو زمین پہ پٹخ دیا، اور پٹخنے کے بعد اس کو کہا کہ اب تو پیدل چل۔ چلتے رہے، اور پھر ایک مقام پر جب اس کنویں کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھ ڈالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی کی، گڑ گڑائے کہ بھائیو، تم یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے کیوں اس عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا، مجھ پر رحم کرو۔ بھائیوں نے کہا کہ تجھ پر تو اب وہی رحم کریں گے جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرنے آتے ہیں، انہی سے رحم کی اپیل کر۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی، تو ہی ہم پر رحم کر، تو دیکھ یہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہودا نے یہ کہا کہ بھائی تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرے لیے بہتری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں بٹھایا اور کنویں پہ لٹکا دیا۔ آدھے کنویں پہ جا کے اس رسی کو کاٹ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نیچے گر گئے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو ایک منڈیر پر اندر، کنویں کے اندر ایک پختہ جگہ پر آپ کو بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے یوسف، تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ایک وقت تو آئے گا کہ جب تم اپنے بھائیوں کے ان کے کرتوتوں کو بتاؤ گے، اور اس وقت کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان کی مدد کر سکے گا، ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں اس وحی کا ذکر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام
اس کنویں میں رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ، اور اس 3 دنوں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودا بڑا بھائی چھپ چھپا کر ان کو ڈول میں پانی اور کھانا پہنچاتا رہا۔ 3 دن گزر گئے، پھر ایسا ہوا، خود اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک قافلہ جو ملک شام سے چلا تھا اور مصر جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک کر اس جگہ پر آ گیا، اور پانی کی تلاش میں ان کا ایک آدمی پانی کو تلاش کرتا ہوا اس کنویں پر پہنچا، اور اس نے جب اس کنویں پر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول سے چمٹ گئے، اور جب اس نے ڈول باہر کھینچا تو دیکھا ایک حسین و جمیل کم سن بچہ اس ڈول کے ساتھ موجود ہے۔ وہ خوش ہو گیا، ان کو لے کر اپنے قافلے میں گیا، قافلے کے لوگوں کو بتایا، قافلے کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے بتایا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ چپ چاپ خاموشی سے اس بچے کو رکھ لیا جائے، اس لیے کہ یہ بچہ تو بڑا قیمتی ہے، ہم مصر کے بازاروں میں اسے جب بیچیں گے تو ہمیں بہت زیادہ دولت ملے گی۔ اب یہاں پر 2 باتیں مفسرین نے لکھا، کچھ نے لکھا کہ اس کی اطلاع ان کے بھائیوں کو بھی ہو گئی تھی، اور ان کے بھائی بھی وہاں آ گئے تھے، اور انہوں نے خود چاہا، اس حضرت یوسف کے بدلے میں انہوں نے کچھ درہم لیے اور ان کو کہا کہ اس کو یہاں سے واپس لے جاؤ، لیکن مستند تاریخ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے بھائیوں کو نہ پتہ چل سکا، اور وہ قافلے والے ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک 7 سال کے بچے کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا، لوگوں نے بولیاں لگائیں، حسین و جمیل بچہ تھا، تندرست و توانا تھا۔ اسی وقت عزیز مصر کی نظر بھی اس بچے پر پڑی، اس نے جب دیکھا ہے کہ حسین و جمیل بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تندرست بچہ ہے، تو عزیز مصر نے اس کی بولی لگائی، بولی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ عزیز مصر نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کے عوض چاندی اور ریشمی کپڑے کو تول کر اس کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لیا۔ بہت ساری دولت قافلے والوں کو مل چکی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور اپنی اہلیہ جس کا نام مفسرین نے زلیخا بتایا ہے اس کے حوالے کیا، اور کہا کہ دیکھو اے میری اہلیہ، یہ معصوم بچہ ہے، ابھی اس کی عمر 7 سال ہے، تم اس کو پالو پوسو، اس کی تربیت کرو، لیکن دیکھو اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اور کیونکہ اس وقت ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے کام بھی آئے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پرورش پانے لگے۔ عزیزان گرامی، اس کا اگلا قسط میں ہم اس بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اور آپ کس طرح سے اس کی یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے اس کا آدھا حصہ جو باقی ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com